بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کریں گے وفاقی کابینہ کے کل ہونے والے اجلاس کی، اس کے ساتھ ایک دو اور اہم خبریں ہوں گی اور اس کے بعد کالمز کا تذکرہ کریں گے۔ اہم خبر سب سے بڑی یہ ہے کہ کل وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم نے کچھ وفاقی وزراء کی کارکردگی پر سوالات بھی اٹھائے ہیں اور برہمی کا اظہار بھی کیا ہے۔ اخبارات نے تو سرخی میں یہ لفظ لکھا ہے کہ وزیر اعظم نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، ایک دو وفاقی وزراء کے نام لکھے ہیں۔ بہرحال مجموعی طور پہ وزیر اعظم نے وفاقی وزراء کو سب کو اپنی کارکردگی بہتر بنانے کا کہا ہے اور ساتھ یہ کہا ہے کہ اب مزید غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ 2.5 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اب ہم سیکھنے کے مرحلے سے نکل آئے ہیں، اب ہمیں ڈیلیور کرنا ہے، اب ہم نے عوام کو جواب دینا ہے اپنی کارکردگی کے ذریعے سے۔ اور انہوں نے اپنی اپنی وزارتوں کی کارکردگی اور حکومت کا موقف بھرپور طریقے سے عوام کے سامنے پیش کرنے کا بھی کہا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ حکومتی فیصلوں کو اون کریں، انہیں پریزنٹ کریں عوام کے سامنے۔ یہ کل کے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کچھ ایک دو معاملات پر بحث مباحثہ بھی ہوا۔ وزیر اعظم کی ناراضگی اسی کا شاخسانہ تھی۔ اور ساتھ ہی دوسری خبر اس کے ساتھ جڑی ہوئی یہ ہے کہ بجلی کا بریک ڈاؤن جو چند روز قبل ہوا تھا ہفتے اتوار کی درمیانی شب کو، اس کی انکوائری رپورٹ بھی کل ابتدائی طور پہ وفاقی وزیر توانائی عمر ایوب نے پیش کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ فنی خرابی نہیں، انسانی غلطی کا نتیجہ تھا۔ یہ تسلیم کیا ہے انہوں نے کہ وہاں پر جو تکنیکی عملہ تھا ان میں سے کسی ایک شخص سے غلطی ہوئی ہے، کوئی بریکر کے اپ ڈاؤن کا کوئی ایشو بتا رہے ہیں کہ یہ فنی خرابی نہیں، کسی انسانی غلطی کا نتیجہ، یعنی کسی سے لاپرواہی ہوئی ہے جس سے پورا ملک اندھیروں میں ڈوب گیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک بڑی اہم خبر اور سیاسی خبر ہے خواجہ آصف کے حوالے سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما جو اس وقت نیب کی کسٹڈی میں ہیں، ان کے کیسز کی تفتیش چل رہی ہے آمدن سے زائد اثاثوں کے حوالے سے۔ تو یہ خبر آئی ہے کہ خواجہ آصف صاحب کے فرنٹ مین نے 2015 میں ایک دوسری معروف سیاستدان کشمالہ طارق صاحبہ، ان کے اکاؤنٹ میں 15 کروڑ روپے منتقل کیے۔ خواجہ آصف کی طرف سے کشمالہ طارق کو 15 کروڑ روپے دینے کی خبر سامنے آئی ہے۔ نیب اس پر بھی تحقیقات کرے گا۔ یہ ایک سٹوری بریک کی گئی ہے۔ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ کشمالہ طارق صاحبہ حالیہ دنوں میں آج کل وہ ایک معروف بزنس مین کی بیوی ہیں۔ پچھلے دنوں انہوں نے شادی کی ہے، تو اس سے یہ چیز تو یقینی طور پہ ثابت ہوتی ہے کہ وہ جو رشتے اور تعلق کی بنیاد خواجہ آصف صاحب کی جوڑی جا رہی تھی کشمالہ طارق سے، وہ تو ظاہر ہے نہیں ہے، لیکن یہ پیسے کے لین دین کا معاملہ سامنے آیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے 2015 میں یا ان دنوں میں کشمالہ طارق صاحبہ کا کوئی تعلق خواجہ آصف سے ہو۔ بہرحال آج کل وہ ایک معروف بزنس مین کی بیوی ہیں، لیکن 2015 میں انہوں نے خواجہ آصف کی جانب سے 15 کروڑ روپے وصول کیے ہیں۔ ایک تیسری خبر جو لاہور کے حوالے سے خاص طور پہ اہم ہے کہ اہل لاہور جانتے ہیں، اخبارات میں بھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، پچھلے کچھ دنوں سے بلکہ کافی دنوں سے لاہور گندگی کے ڈھیر میں بدلا ہوا ہے۔ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ہیں۔ عملہ صفائی پہلے ہڑتال پر تھا، پھر وہ موجود نہیں تھا۔ اس ساری صورتحال کے بعد وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کل صوبائی وزیر صنعت میاں اسلم اقبال جو لاہور کے رہنے والے ہیں ان کی ذمہ داری لگائی ہے، انہیں یہ ٹاسک سونپا ہے کہ لاہور کی صفائی ستھرائی وہ کروائیں گے۔ دیکھیے اب کیا ہوتا ہے اس بڑے فیصلے کے بعد، لاہوریوں کی جان اس گندگی اور بدبو کے تعفن زدہ ڈھیروں سے چھوٹتی ہے یا نہیں چھوٹتی۔ دیکھتے ہیں میاں اسلم اقبال صاحب اس پہ کیا کرتے ہیں۔ کالموں کی طرف آتے ہیں۔ روزنامہ جنگ میں کالم کا تذکرہ میں سب سے پہلے کروں گا مظہر عباس صاحب کا، بڑے سینئر صحافی ہیں۔ انہوں نے یہ کیسی ریاست ہے اس عنوان سے کالم لکھا ہے۔ دہشت گردی کے واقعات کے نتیجے میں ہونے والے جانی اور مالی نقصان اور ملک کے انٹرنیشنلی امیج کے تباہ ہونے پر، بین الاقوامی طور پر ہمارے ملک کا جو امیج ڈیمیج ہوتا ہے اس پر آج کے کالم میں تذکرہ کیا ہے۔ پاکستان آرمی کے بڑے اہم اور بڑے بنیادی کردار کی انہوں نے تعریف کی ہے، تذکرہ کیا ہے کہ کن کن آپریشنز کے ذریعے دہشت گردوں کی سرکوبی کی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے عوامی رویوں کی بات بھی کی ہے کہ ہم یہ جو احتجاج کرنے لگ جاتے ہیں، یہ جو پچھلا بھی حالیہ احتجاج ہوا کوئٹہ والا، اس کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں بھی اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ جنگ ہی میں اشتیاق بیگ صاحب نے بڑھتی ہوئی آبادی ٹائم بم، یہ کالم لکھا ہے کہ بڑھتی ہوئی آبادی ایک ٹائم بم کی مانند ہے، اس کے نقصانات، اس کے اندیشے وہ انہوں نے اپنے کالم میں تذکرہ کیا ہے کہ ہمیں پاکستانی قوم کو، پاکستان کی حکومت کو بڑھتی ہوئی آبادی کے حوالے سے بھی غور کرنا چاہیے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑے عرصے سے چلتا آ رہا ہے، اب اس کی شدت زیادہ سنگین ہوتی جا رہی ہے، مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔
اور ایک اہم موضوع پبلک سروس کمیشن، پنجاب پبلک سروس کمیشن کی بات خاص طور پہ کر رہا ہوں کہ یہاں پر امتحانات کے حوالے سے کچھ گھپلے ہوئے ہیں اور کچھ سکینڈل سامنے آئے ہیں۔ اس اہم موضوع پر، کیونکہ یہ نوجوانوں کے متعلق موضوع ہے، طلباء کے متعلق موضوع ہے، اس پر آج 2 اخبارات میں کالم چھپے ہیں۔ روزنامہ نوائے وقت میں نوین فاروق صاحبہ نے کالم لکھا ہے اور روزنامہ نئی بات میں نجم ولی خان صاحب نے اسی عنوان پہ کالم لکھا ہے۔ پبلک سروس کمیشن میں جو امتحانات میں 2 نمبریاں ہو رہی ہیں، پیپر بکے ہیں، لیک آؤٹ ہوئے ہیں اور بہت سے سکینڈلز ہیں، وہ ان دونوں کالمز میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ روزنامہ ایکسپریس میں سابق آئی جی پولیس پنجاب ذوالفقار چیمہ صاحب کالم لکھتے ہیں۔ انہوں نے آج ایک سکالر ہیں، خاتون سکالر عامرہ احسان صاحبہ، ان کی کتاب کہاں سے آئے صدا، اس کتاب پر کالم لکھا ہے۔ خاصا اچھا اور پڑھنے والا کالم ہے، یہ طلباء کے لیے خاص طور پہ یہ کالم ضرور پڑھنا چاہیے۔ روزنامہ دنیا میں رؤوف کلاسرا صاحب نے جو ان کا بڑا پسندیدہ موضوع ہے اس کا آج ایک دوبارہ آغاز کیا ہے۔ انہوں نے 5 ارب کی واردات کی داستان، 5 ارب روپے کی کوئی واردات، اس کی داستان، یہ براڈ شیٹ کیس جو لندن میں اثاثوں کی جو چھان بین کے حوالے سے کمپنی کے ساتھ کیا گیا، حکومت کا معاہدہ ہے، یہ بڑا ایک ڈیٹیل موضوع ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں بات کریں گے۔ رؤوف کلاسرا صاحب نے بھی آج اس کالم کی پہلی قسط لکھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی اگلی 1 یا 2 جو قسطیں آئیں وہ ہم دیکھیں، اس کے بعد میں ڈیٹیل عرض کروں گا کہ رؤوف کلاسرا صاحب نے 5 ارب روپے کا جو ڈاکہ قومی خزانے پہ پڑا ہے اس کی داستان لکھنا شروع کی ہے، آج پہلا اس کا حصہ چھپا ہے۔ یہ آج کے کالموں اور خبروں کا تذکرہ تھا، بہت شکریہ۔